بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ سبھی طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا پروردگار ہے۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ حدیث میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے بنی اسرائیل کے ایک عابد اور زاہد شخص کا، اور یہ حدیث علامہ جلال الدین سیدی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد اور زاہد شخص تھا۔ رات دن اللہ کی عبادت کرتا تھا، کیونکہ صاحب عیال تھا، اس لیے کمانے کا بھی کچھ کام تھا، مگر اس کا دل اس میں نہ لگتا اور چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ چھوڑ کر میں ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہوں، مگر سوچتا کہ بیوی بچوں کا کیا کرے۔ بہرحال ایک دن اس کو جوش آیا اور سارا کاروبار اور ساری جائیداد بیوی بچوں کے نام کر کے گھر سے روانہ ہو گیا، اور سمندر کے بیچ ایک بہت بڑا ٹیلا تھا، اس پر اپنی ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنا لی اور اب دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ اس وقت کے مذہب میں یہ بات جائز تھی کہ ساری دنیا کو چھوڑ کر الگ جگہ پر تنہا اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جایا جائے، لہٰذا اس طرح سے ترک دنیا کر کے اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرنا بہت بڑی عبادت تھی۔ چونکہ یہ شخص اللہ کی عبادت بہت خلوص اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا، تو اللہ نے وہاں سمندر کے بیچ ٹیلے کے پاس ایک میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور ایک انار کا درخت اگا دیا۔ وہ عابد شخص روزانہ ایک انار کھا لیتا اور چشمے کا پانی پیتا اور دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا۔ اسی طرح دن، مہینے، سال گزرتے گئے، یہاں تک کہ اس کی عمر 500 برس ہو گئی۔ اب اس کے انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی، اے اللہ، یہ تیرا فضل تھا کہ تو نے مجھے عبادت میں لگایا۔ اب میری خواہش ہے کہ مجھے سجدے کی حالت میں موت آئے تاکہ میرا خاتمہ عبادت کے اوپر ہو۔ یا اللہ، سجدے کی حالت میں میرے جسم کو قیامت تک محفوظ رکھیے، نہ زمین کھائے نہ کیڑے مکوڑے کھائیں، تاکہ قیامت میں میں تیرا عبادت گزار بندہ بن کر اٹھایا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دونوں دعائیں قبول فرما لیں اور عین سجدے کی حالت میں اس کا انتقال ہوا اور اس کا جسم محفوظ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تک اس کا جسم محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس ٹیلے پر بڑے بڑے گنجان درخت ایسے اگا دیے کہ وہاں تک کوئی نہیں جا سکتا، وہاں نہ کوئی جانور جاتا ہے نہ انسان۔ روز قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی اسی حالت میں پیشی ہوگی۔ حق تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اے بندے، میں نے تجھے اپنے فضل و کرم سے بخشا اور تیرے درجات بلند کیے، اب جنت میں جا آرام کر۔ تو وہ عابد شخص عرض کرے گا، اے اللہ، میں نے تو ساری عمر تیری عبادت میں صرف کی ہے، پھر بھی تیرے فضل سے جنت میں جاؤں گا؟ میں تو اپنی عبادت کے بدلے جنت میں جا رہا ہوں۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے، نہیں، ہم تجھے اپنے فضل سے جنت میں بھیج رہے ہیں۔ وہ پھر کہے گا، نہیں اے اللہ، تو میری عبادت کس کام آئے گی؟ میں تو اپنی عبادت کے بدلے جنت میں جاؤں گا۔ تو حکم ہوگا کہ اسے جہنم کے قریب لے جا کر کھڑا کر دو، اسے جہنم سے اتنا دور رکھنا کہ جہنم کا راستہ وہاں سے 500 برس کا ہو۔ ملائکہ اسے لے کر جائیں گے۔ جہنم کی طرف سے گرم ہوا اور آگ کی لپیٹ آئے گی، اس کی وجہ سے وہ سر سے پاؤں تک خشک ہو جائے گا، پیاس سے بری حالت ہو جائے گی اور وہ پانی پانی چلانا شروع کر دے گا۔ اسی وقت ایک غیبی ہاتھ ظاہر ہوگا جس میں ٹھنڈے پانی کا کٹورا ہوگا۔ یہ عابد دوڑے گا اور کہے گا، اے خدا کے بندے، یہ پانی مجھے دے دے، میں بالکل مرنے کی حالت میں ہوں۔ آواز آئے گی، پانی کا یہ کٹورا تو ملے گا، مگر اس کی قیمت ہے، مفت میں نہیں ملے گا۔ وہ پوچھے گا، اس کی کیا قیمت ہے؟ کہا جائے گا، جس نے خالص 500 برس عبادت کی ہو۔
وہ اگر اپنی عبادت پیش کرے تو یہ پانی کا کٹورا اسے ملے گا۔ وہ عابد کہے گا کہ میرے پاس 500 برس کی عبادت ہے، اور وہ اپنی اس عبادت کو پیش کر دے گا اور وہ کٹورا لے کر پانی پی لے گا تو جان میں جان آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اسے واپس لے آؤ، پھر اللہ کے حضور اس کی پیشی ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، اے بندے، تو اپنی 500 سال کی عبادت کے بدلے آزاد ہو گیا۔ تو نے 500 سال کی عبادت کے بدلے ایک کٹورا پانی پی لیا، تجھے تیری عبادت کا صلہ مل گیا۔ اب تو نے جو لاکھوں دانے انار کے کھائے ہیں، ایک ایک دانے کا حساب دے دے کہ اس کے بدلے میں کتنی نمازیں پڑھی ہیں اور کتنے سجدے کیے، اور وہ جو ہزاروں کٹورے پانی کے پیے ہیں، ایک ایک قطرے کا حساب دے دے اس پانی کے بدلے کتنی عبادتیں کی ہیں، اور جو تو ٹھنڈے سانس لیتا تھا جس سے تیری زندگی قائم تھی، ایک ایک سانس کا حساب دے دے کہ اس کے بدلے میں کیا عبادتیں لے کر آیا ہے، اور وہ جو ہم نے تیری آنکھوں میں روشنی دی تھی جس سے تو دنیا کے نظارے دیکھتا تھا، ایک ایک نظارے کا حساب دے دے کہ اس کے بدلے کتنی عبادتیں لے کر آیا ہے۔ 500 برس کی عبادت کا بدلہ ایک کٹورا پانی ہو گیا۔ اب جو دوسری عبادتیں کی ہیں ان کا حساب دے دے۔ اب یہ عابد شخص خوف سے تھر تھرائے گا اور کہے گا، بے شک اے اللہ، نجات تیرے ہی فضل سے ہوگی۔ بے شک کسی کا عمل کسی کو نجات نہیں دلائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر لاکھوں برس بھی عبادت کرے گا تو وہ بھی ذریعہ نجات نہیں بن سکتی جب تک کہ فضل خدا بندی نہ ہو، اس لیے کہ وہ جو عبادت کرے گا اس کی طاقت کون دے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ طاقت بھی اللہ کے فضل سے ملے گی، اور طاقت آنے کے بعد جو ارادہ ہوگا وہ کون دے گا؟ وہ بھی اللہ ہی پیدا کرے گا۔ پھر توفیق کون دے گا؟ وہ بھی حق تعالیٰ ہی کرے گا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ سب کچھ تو اللہ کے فضل سے ہوا، اول سے آخر تک تمام کام اللہ کے فضل سے ہوا، اور جنت میں بھی اللہ اپنے فضل سے داخل کرے گا۔ بے شک اللہ عاجزی کو پسند کرتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیجیے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔